السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اور جمعہ الکریم اور میلاد النبی کا آج دوسرا دن لگ چکا ہے۔ میلاد النبی کا جو سرکار کی آمد ہوئی، سرکار کی آمد کا مہینہ آئیے، سرکار کے میلاد کا مہینہ آئیے، جھوم کے مناؤ، دل کھول کے غریبوں میں تقسیم کرو، غریب یتیم یسیر بچیوں کی شادیاں کرو، سرکار کے نام سے جتنا ہو سکتا زکوٰۃ دو، صدقہ دو، دل کھول کے کرو، غریبوں کو بھوکے رہنے مت دو، بے گھروں کے لیے سہارا بنو، اور غریب کو اپنے پاس اگرچہ دو نوالے ہیں تو ایک نوالا ان میں بانٹنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت برکتوں بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم مہینہ ہے۔ اگرچہ یہ مہینے میں اگرچہ تم لوگ اپنے دلیں کھولیں گے تو یقین مانیے اللہ اتنا دے گا تم کو، نہ سرانے سے سرے گا نہ کم کرنے سے ہوگا۔ یہ بات یاد رکھو۔ بہرحال آپ تمام امتی کو، پورے اہل اسلام کو ابو فضل کی طرف سے، ابو فضل کی دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش ہے، کیونکہ یہ ہمارے سرکار کی میلاد کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ تمام امتی کو بہت بہت مبارک ہو۔ دوبارہ کہوں گا میں، بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ جتنا ہو سکتا خوشی کا مہینہ ہے، خوش ہو کر منائیے، جھوم کر منائیے، لوگوں کو تکلیف مت دو، اور اپنے جھنڈوں کی بے ادبی مت کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت لگاؤ یا مت کرو، سجاؤ جتنا سجا سکتے، اللہ اگرچہ تم کو دیا ہے، کوئی کمی پیشی مت کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا اس کی بے حرمتی بھی مت کرو۔ یہ ہم کو کوئی حق نہیں ہے، ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کی بے حرمتی ہونے مت دو۔ روڈوں پہ یہ ناپاک لوگ، یہ جو طہارت کے ڈھیلے جو رہتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سالے کھندلتے ہیں اس کو، اس کے اوپر سے گاڑیاں لے جاتے، اس کے اوپر سے خدمے پاؤں لے جا کے کھندل کے بیت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہونے مت دو، اتنا مت سجاؤ تاکہ وہ گرے۔ جتنا ہونا ہے مناؤ آپ لوگ، اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہے آپ لوگوں کو، سمجھے میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جتنا ہو سکتا ایک دوسرے سے مل جل کے رہو، ایک پیغام بھیجو، اپنے آپ میں ایک جہتی کا مظاہرہ کرو، امن و امان میں رہو، امن و امان ایک جہتی سے رہو، مل جل کے رہو، اللہ کو خوش کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اس پاک پروردگار اس اللہ رب العزت کو منا لو، کسی کو تکلیف مت دو۔ ابھی قراتیں چلاتے ہیں آپ لوگ، اللہ کا کلام ہے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آڑوس پڑوس میں آزو بازو میں یہ دیکھو کوئی بیمار حال ہے کیا، کسی کو ہم سے تکلیف ہو رہی کیا، ان کا دل مت دکھاؤ، کسی کی بدوا مت لو، کسی کی بدوا مت لو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ میرا میسج ہے ان تمام بھائیوں کے لیے۔ اور جتنا ہو سکتا درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھتے رہو، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے جانے انجانے میں بہت ایسی غلطیاں کی ہے، جو اس روٹے ہوئے رب کو منانا ہے، اگرچہ ایک بار اس روٹے ہوئے رب کو ہم منا لیے کہ دنیا ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی، دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو آپ لوگ یہ بات یاد رکھو، بھلا میری باتیں بعض کڑوے ضرور رہتے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتے آپ لوگ، جتنا چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے،
ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہم کو دور رکھے، اور جتنے بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور جس کی اولادیں جو رستہ بھٹک چکی ہے اللہ ان کو نیک صالحین بنا دے، اللہ ان کو صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، ہم سب کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، اور جو مصیبت بھرے ہیں، جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہر آبا سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر وقاتلانہ ہوا سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنے امن و امان میں لے لے، اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم نے جانے انجانے میں بہت ساری غلطی کی ہے، ان غلطیوں کی توبہ دے دے یا اللہ، یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں یا اللہ، ہم تو دعائیں بھی نہیں کر سکتے، ہمارا وہ حق نہیں ہے یا اللہ، لیکن ہم بے شرمی سے مانگتے ہیں تیری طرف، تیری ہی طرف دیکھتے ہیں، تیری طرف تیرے سے ہی مانگتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو صرف تیرے سامنے اٹھتا ہے یا رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، یا اللہ ہمارے روٹی روزگار میں برکت دے، یا اللہ ہمارے روٹی روزگار میں برکت دے، یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ ہم کو حق پہ اور ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کو حق پہ اور ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج ہم جو مصیبت میں ہیں مصیبت کو دور فرما، یا اللہ آج جو ہم پریشان ہیں اللہ، یا اللہ ہمارے پریشانوں کو دور فرما، یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ جو تیری طرف امید سے دیکھتے ہیں یا اللہ ان کو کامیابی و کامرانی سے نواز دے یا اللہ، یا اللہ ان کو کامیابی و کامرانی سے نواز دے یا اللہ، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے آبروں کی حفاظت فرما، باقی مدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اللہ سے جبھی بھی مانگو تو گڑ گڑا کے مانگو، اللہ سے جبھی بھی مانگو تو معصومیت سے مانگو، اللہ سے جبھی بھی مانگو تو اللہ کو بس یہ محسوس کرانے کی کوشش کرو کہ ہم بے بس ہے، ہم لاچار ہے، ہم مجبور ہے۔ تکبر کسی کے کام نہیں آیا میرے عزیز دوستو، تکبر اور غرور کسی کا نہیں ہوا، یہ بات یاد رکھو۔ آج ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس چلے جائے گی دولت، یہ بات یاد رکھو ہمیشہ۔ اسی لیے جتنا ہو سکتا غریب غربا میں تقسیم کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو اپنے اڑوس پڑوس میں، آزو بازو میں کوئی بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں، ان کو بھوکے سونے مت دو۔ بعض کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو منہ سے نہیں بولتے، ہاتھ سے نہیں مانگتے، ان کے پاس ویسے ہی پہنچا دیا کرو، ان کی ضرورت کو دیکھا کرو، ان کی ضرورت کو ختم کرو میرے بھائیوں، اور جتنے رنجشوں میں رہتے ہیں، جو اختلافات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرو۔ جتنے نا اتفاقیاں پیدا ہو گئے، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہماری رہن سہن کا ایک حصہ ہے جو ہم کو فرمایا گیا، جو ہم پہ فرض عائد کیا گیا، آج ہم نظر انداز کر دیے ہیں۔ ہم اتنے غرور میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم کو پیسے کا اتنا نشہ ہو چکا ہے، ہم غریب کو یعنی ایک ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس سے ملتے نہیں ہیں، ہم اس سے ہاتھ نہیں ملاتے، وہ آ کے ٹھہرا تو ایک الگ نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ چیز ذہنوں میں سے نکال دو میرے یارو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جو بول رہا ہوں حق بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کے اچھے کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ یہ چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں رہتا، وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، یہ بات یاد رکھو۔ آج تمہارے پاس ہے تو کل اس کے پاس ہوگا، اسی لیے کوئی غریب کا مذاق بنانے کی کوشش مت کرو، کوئی غریب کا مذاق مت اڑاؤ۔
کوئی ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے بھی بہت سارے غلطیاں کی ہے. اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے جو ہم نے جانے انجانے میں کی ہے. ایسا نہیں کہ ابو فضل سے کوئی غلطی نہیں بھی، برابر ہوتی ہے میرے بھائی. لیکن اللہ سے رجوع ہو، اللہ سے معافی مانگو. اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے. آج دیکھو تمہارا بھائی تمہارے سامنے ہے. آج سے 3-3.5 مہینے پہلے کیا حال تھا میرا، پورا اوپر سے نیچے تک کھول دیے میرے کو. میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، میرے پورے وال بند تھے، ایک وال 5-5-6 جگہ سے ڈیمیج تھا. کس کو کیا بھروسہ، جبکہ گودی میڈیا، ABP نیوز، زی نیوز، آج تک، ابو فضل نو مور بول کے چلائی. لیکن آپ کا بھائی آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی دعائیں اور اللہ رب العزت وہ کائنات کے مالک کا احسان ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں آج. الحمدللہ رب العالمین. میں جتنا شکریہ ادا کروں آپ لوگوں کا وہ کم ہے. آپ لوگوں کا شکریہ میں زندگی بھر نہیں ادا کر سکتا. صرف آپ کے حق میں دعا دے سکتا ہوں میں بھی. سمجھے میرے بھائیوں، آپ لوگ اللہ سے رو کے، اللہ کو منا کے ایک نئی زندگی دیے میرے کو. ایک نئی زندگی ملی میرے کو جو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا. بہرحال آج جو کچھ بھی ہوں اس اللہ رب العزت کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ان ماں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں میں، جو ماں اور بہنیں نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے، جانماز پہ بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہی. کئی جگہوں پہ ایتے کریمہ کے دستر چلتے رہے، کئی جگہوں پہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا. اور آپ کا بھائی آپ کے سامنے ہے آج. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ زندگی بھر آپ لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا انشاءاللہ. جو حالات میں آپ لوگوں نے جو دعا کی، الحمدللہ کبھی نہیں بھولوں گا میں انشاءاللہ. اور اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ خوش رہے، اللہ کے امن و امان میں، اللہ کی حفاظت میں رہے. اور آپ لوگوں سے ایک چیز بجا مانگوں گا میں آج بھی، بس نمازوں کی پابندی کرو. 5 ٹائم کی نماز پڑھو جو تم پہ فرض عائد کی گئی ہے، جو آپ لوگوں پہ فرض عائد کی گئی ہے. نمازوں کو مس مت کرو. اور سارے مل جل کے رہو بھائی، ایک جہتی سے رہو، امن و امان سے رہو. اور یہ گندے بیان بازی جو چلتے ہیں اس کے اوپر توجہ مت دو. یہ ہے زہریلے. ان کا کام ہے زہر بانٹنا، ان کا کام ہے بھڑکاؤ باتیں کرنا، ان کا کام ہے دیش کا ماحول خراب کرنا. لیکن ان چیزوں کے لیے ہم ہیں. آپ لوگوں کو توجہ دینے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے. ہم جو کرنا ہے برابر کرتے، جو بولنا ہے برابر بولتے. ہم ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، ان کی ساتھ پشتی کو بھی ہم وہ ہو جاتے. سمجھے نا. اور ابو فضل کیسا لگتے آپ لوگوں کو پتا ہے، گھب بول کے دیتے. پتہ ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے، اور اس چیز کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن یہ وعدہ کرو میرے سے کہ آپ لوگ کوئی نماز مت نہیں کریں گے، اور نماز کے ٹائم پہ آپ لوگ کوئی ایسا حیائی کھیل نہیں کھیلیں گے. اللہ اکبر کی گونج سنائی جیسے ہی دے گی ویسے مسجدوں کی طرف رخ کریں گے. اور جو احباب ہمارے، اسداد ہمارے جو نہیں جا سکتے مسجد کو، جو پاؤں کی تکلیف سے یا کوئی اور چیز سے معذور ہے، بیٹھی جگہ نماز پڑھو، بیٹھی جگہ اللہ کو یاد کرو. لیکن مس مت کرو. اس پاک پروردگار سے مانو، وہی ہے دینے والا، اور کوئی نہیں دیتا ہے. بات یاد رکھو. اور جب وہ دیتا ہے تو تمہارا زندگی بھر نہیں سرتا، زندگی بھر نہیں سرتا. نسل کھا سکتی ہے آپ کی. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو عید میلاد النبی کی، سرکار کی آمد کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے ابو فضل کی طرف سے.
بہرحال غریبوں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، یسیروں کا خیال کرو، اپنے کھانے میں سے صحیح لیکن ان کو بھی 2 نوالے کھلایا کرو تاکہ آپ لوگوں کی برکتیں اور بڑھ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں میں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، بڑوں کی احکام پہ عمل کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بڑوں کی خدمت کرو، دادی دادا نانا نانی خالہ ان لوگوں کی مدد کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ طبیعت ذرا میری برابر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے آیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔